الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامی الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ہر بڑی چھوٹی تعریف ارادے کے بغیر ارادے کے جان بوجھ کر بھول کر کی جانے والی اللہ کے لیے. لا تعداد بے حساب درود و سلام اللہ کے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لیے، جن پر اللہ کے فرشتے، اللہ کی ہر مخلوق درود و سلام پڑھتی ہے. لاکھوں کروڑوں دعائیں علماء اولیاء کے لیے جو آتے وقت اکیلے تھے اور جاتے وقت لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھا گئے. اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے. اللہ اس پورے دین پر پورا ہو کر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ 2 جمعہ سفر پاکستان کی وجہ سے عدم حاضری رہی. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دو بڑی جگہوں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں سے بات کرنے کا موقع نصیب فرمایا. میں اپنی اسی پرانی بات کو آپ کو یاد ہوگا جو میں نے آپ سے کہنا شروع کر رکھی ہے. اسلام کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ عمل کیا ہے؟ صدق اور صفائی کیا ہے؟ اور اللہ ایمان والوں سے کیا چاہتا ہے؟ اسلام کا معنی بخوبی میں نے آپ کو سمجھایا، ایمان کا معنی بھی بخوبی سمجھایا.
کئی مہینے لگاتار اسی پہ جمعہ چلتا رہا۔ یہ صرف الفاظ نہیں، اسلام اور ایمان، یہ اپنے اندر ہزاروں معنی رکھتے ہیں۔ پھر جا کر انسان مسلمان بنتا ہے اور انسان مومن بنتا ہے۔ کہنا بڑا آسان ہے ہم مسلمان، ایک ہی بات کو کہہ کے میں آگے چلتا ہوں، آپ کو سبق یاد کرا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تیری آنکھ، تیرا کان، تیرا دل، تیرا دماغ، تیرے ہاتھ، تیرے پاؤں سارے کے سارے اللہ کے ہو جائیں، پھر تو مسلمان بنتا ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کا بول چال اچھا ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے، معاملات اچھے ہیں، رہنا سہنا اچھا ہے، تعلقات اچھے ہیں۔ اچھے سے مراد یہ نہیں کہ اچھے لوگوں سے ہیں، بڑے لوگوں سے ہیں، بلکہ تعلقات کو ایک ترازو میں رکھتا ہے۔ اور جب انسان ترازو کو برابر رکھتا ہے تو پھر انسان کی زندگی بھی ترازو کے برابر کی طرح چلتی ہے، اور گھر بار بھی انسان کا انصاف اور ترازو کے برابر چلتا ہے۔ صرف نمازیں پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے، میں بڑی تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے کہہ چکا ہوں۔ آگے ارشاد ہے والقانتین والقانتات، عبادت کرنے والے مرد اور عبادت کرنے والی عورتیں۔ عبادت کیا ہے؟ صرف نماز پڑھنے کا نام عبادت ہے میرے دوستوں؟ نہیں۔ صرف حج روزہ زکوٰۃ کرنے کا نام عبادت ہے میرے دوستوں؟ نہیں۔ عبادت، میری آج ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ کام آئے گی، عبادت بندہ بننے کا نام ہے۔ نماز آپ 5 وقت کی نہیں 10 وقت کی پڑھتے رہو، بندے نہ بنو۔ ایک حج نہیں ہر سال حج کرتے رہو، بندے نہ بنو۔ روزہ صرف مہینے کا نہیں سال کے روزے رکھتے رہو، بندے نہ بنو۔ زکوٰۃ، خیرات، صدقات سب کچھ دیتے رہو، بندے نہ بنو۔ تو یہ ساری نماز، سارے حج، سارے روزے، ساری زکوٰۃ، خیرات، صدقات تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اگر تم بندے نہیں بنے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسانوں اور جنوں کو اللہ نے کیوں بنایا؟ فقط اپنی عبادت کے لیے۔ تو اسی پر میں ایک بات کہا کرتا ہوں، آپ سے بھی میں کہہ دیتا ہوں، انسان بننا ہے بندہ بودن کہ وہ بندہ ہو جائے۔ بندگی بندے کو بندہ بناتی ہے، عبادت بندے کو بندہ بناتی ہے۔ عبادت ہو اور اس کے اندر بندگی نہ آئے تو وہ بندہ نہیں ہوتا۔ بندگی بندے میں کب آتی ہے؟ وہ میں نے ایک سورت پڑھی ہے، اور قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بڑا گھاٹے میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ بندہ گھاٹے میں نہیں جو ایمان والا ہے، وعاملوا الصالحات، جو اچھے عمل کرتا ہے۔ یہیں پہ اللہ نے بس نہیں کی، آگے فرمایا وتواصوا بالحق، جو حق پہ چلتا ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے۔ وتواصوا بالصبر، حق پہ چلنا بڑا اوکھا ہے، بڑا مشکل ہے، پھر اس کی راہ میں جو مشکلات آتی ہیں ان کو سہتا ہے، صبر کرتا ہے۔ 4 نشانیاں جس کے اندر ہیں وہ گھاٹے والا نہیں۔ سورہ عصر ہے،
30वें सिपारे की छोटी सी सूरत है। उलमा ने लिखा है कि पूरे दीन का निचोड़ है, पूरे दीन का। लंबी चौड़ी तकरीरें, लंबी चौड़ी बातें करने की जरूरत ही नहीं, बस बंदा इस सूरत को समझ ले। कहते हैं कि एक मौलाना कहीं तकरीर करने गए तो पेशाब के मसाइल बताए, तहारत और पाकी के मसले बताए कि पाक रहना कितना अजीम काम है। तो एक बुढ़िया औरत ने तहारत के मसले सुने तो वो बेचारी जहाँ भी जाती तो एक रेत की पोटली बांध के जाती कि मैं इस पे पेशाब करूँ ताकि छींटे जो हैं वो मेरे जिस्म पे पेशाब के न पड़ें, अपने आप को बचाती रहूँ। 2-4 महीने के बाद पता चला कोई और एक आलिम गांव में आया है, तो औरतों ने उसे कहा कि एक और आलम आया है, चलो आज उसका वाज सुनने जाती हैं। तो वो बुढ़िया कहने लगी मेरे लिए यही एक वाज बहुत है, मैं इस पे अमल कर लूँ, बाकी वाजों की मुझे ज़रूरत नहीं। अल्लाह मुझे उसी एक अमल की तौफीक दे दे कि मैं अपने जिस्म को नापाकी और पलीती से बचा लूँ, तो मैं जन्नत ले लूँ, मुझे और मसाइल की ज़रूरत है। बंदा अगर सूरह वल असर को समझ ले तो मेरा ख्याल है लंबे चौड़े मसलों की ज़रूरत नहीं पड़ती, लंबी चौड़ी तकरीरों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको याद होगा मैंने आज से 1-2 महीना पहले कहा था कि काश अगर सूरह लुकमान का एक रकू है हम घर बैठकर रोज़ाना उसका तर्जमा खुद भी पढ़ लें और बच्चों को सुना लें, तो मेरा ख्याल है आपको ज़्यादा नसीहतों की ज़रूरत नहीं। लेकिन हम कुरान की तरफ आते नहीं, दुख ये है। हालांकि कुरान अब तो आप पंजाबी में कहें तो आपको पंजाबी का तर्जमा भी मिल जाएगा, पश्तो का कहें तो पश्तो में भी आपको तर्जमा मिल जाएगा, जिस जबान में आप चाहें आपको तर्जमा मिल जाएगा। लेकिन एक नसीहत के तौर पे कहता हूं, तर्जमा जब भी पढ़ना अरबी जुबान के साथ, सिर्फ तर्जमा नहीं पढ़। बाज़ कुरान सिर्फ तर्जमे के साथ है, उनमें अरबी नहीं है, उनको कुरान नहीं कहा जाता, उनको तर्जुमा कहा जाता। कुरान उसी कुरान को कहा जाता है जिसके अंदर अरबी हो और उसको पढ़ा जाए। कुरान का माना ही पढ़ना होता है, जिसको पढ़ा जाए। और कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान बड़ा घाटे में। मैं जमाने की कसम खाऊं, मैं चांद सितारे की कसम खाऊं, मैं अपने बच्चों की कसम खाऊं, अपने माँ बाप की कसम खाऊं, अपनी बीवी की कसम खाऊं, अपने महबूब की कसम खाऊं, दाता दरबार की कसम खाऊं, बड़ी इमाम की कसम खाऊं, अली की कसम खाऊं, वली की कसम खाऊं, हजरत हसन हुसैन की कसम खाऊं, ये सारा शिरक है। याद रखना, ये कसम ही नहीं है। बल्कि बाज़ उलमा तो कहते हैं अगर किसी ने नबी के नाम की कसम खा ली तो कफारा ही कोई नहीं। ये कसम ही नहीं तो कफार टूट गई तो कफारा ही नहीं है। लेकिन बाज़ उलमा कहते हैं नहीं, कफारा ज़रूर देना पड़ेगा कि इस बंदे को सज़ा मिले कि ये कसम क्यों खाई। गैरुल्लाह की कसम ही नहीं है। जब उनके नाम की कसम नहीं तो उनके नाम का नारा ही कोई नहीं। ये उनके नाम के नारे भी शिरक हैं, उनके नाम की कसम भी शिरक है। नारा भी सिर्फ एक अल्लाह के नाम का और कसम भी सिर्फ एक अल्लाह के नाम की, बस। वो बंदा बड़ा झूठ बोल रहा होता है जब बीवी के सर पे हाथ रख के कहता है मैनू तेरे सिर दी कसम है मैं बाहर गंद नहीं खाना, हालांकि खा रहा होता है, अंदर उसके झूठ होता है। मुसलमान बच्चों की कसम भी खाते हैं, शिरक है। इसलिए कि कसम भी बंदगी और इबादत है। तो अल्लाह के सिवा किसी के नाम का नारा या किसी के नाम की कसम हमारे लिए शिरक है। अगली बात
آپ سے کہہ دوں اللہ جس چیز کی چاہے قسم کھائے، اس لیے کہ اللہ ان کو بنانے والا ہے۔ اللہ مکھی کی قسم کھائے، مچھر کی قسم کھائے، اللہ کے لیے جائز ہے، بنانے والا وہ ہے۔ میں اور آپ تو مچھر اور مکھی کو بنانے والے نہیں، بلکہ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے بناؤ گے کیا مچھر اور مکھی کو، اگر وہ تمہاری پلیٹ سے مٹھائی کا ایک قطرہ مکھی اٹھا کے اڑ جائے تو تم تو اس سے واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ 17ویں سپارے کا آخری رکوع شروع ہوتا ہے، بالکل آخری رکوع۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال تمہارے لیے بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو سنو۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ۔ او مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک، زندہ ہو مردہ ہو، پتھر والا ہو لکڑ والا ہو، کپڑے والا ہو کھوتے والا ہو گھوڑے والا ہو، جس جس کو تم پکارتے ہو، سب کو کہو ایک مکھی بنا کے دکھا دے۔ ذباب مکھی کو کہا جاتا ہے۔ کہیں اللہ پاک نے مکڑی کا ذکر بھی قرآن میں کیا، مچھر کا ذکر بھی قرآن میں کیا۔ حدیث پاک میں آتا جب مچھر کا ذکر قرآن میں آیا تو کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، یہ کیسا تمہارا خدا ہے اور کیسے تم اس کے نبی ہو، کہتے ہو یہ اللہ کی کتاب ہے، اور کیسا تمہارا خدا ہے جو اپنی کتاب کے اندر مچھر کا ذکر کرتا ہے، کیسا تمہارا خدا ہے جو مکڑی کا ذکر کرتا ہے، کیسا تمہارا خدا ہے جو مکھی کا ذکر کرتا ہے اور مچھر کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا مچھر بھی میں بنانے والا ہوں، مکھی کو بنانے والا بھی میں ہوں، مکڑی کو بنانے والا بھی میں ہوں، میں ذکر نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ میری مخلوق ہے۔ بنانے والا اپنی ہر چیز کی تعریف کرتا ہے، ہر چیز کا ذکر کرتا ہے، وہ قیمت میں کم ہو قیمت میں زیادہ ہو اس پر تو لوگ کتابیں چھاپ دیتے ہیں، بنانے والا میں ہوں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، سارے مل کر زور لگائیں ایک بھی نہیں، سارے جمع ہو جائیں مکھی نہیں بنا۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر تمہاری پلیٹ میں پڑی ہوئی مٹھائی میں سے قطرہ اٹھا کے مکھی اڑ جائے، لا یستنقذوہ، اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، ان کو ماننے والے بھی کتنے کمزور، جن کو مانا جا رہا ہے وہ بھی کتنے کمزور۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، او ماننے والو تم بھی آج تک اپنے اللہ کی قدر کو نہیں جان سکے ہو۔ ان اللہ لقوی عزیز، اس سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں۔ وہ جس چیز کا چاہے ذکر کرے، وہ مالک ہے، خالق ہے،
ہم قسم کھائیں تو مشرک، اللہ قسم کھائے تو وہ قادر مطلق، اس کی قدرت ہے، اس کی مخلوق ہے۔ کہا والعصر، زمانے کی قسم۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ زمانے کو برا نہ کہا کرو، زمانہ اللہ کے ناموں میں سے ایک اس کا نام ہے۔ تم اللہ کو برا کہہ سکتے ہو، رحمان و رحیم کو برا کہہ سکتے ہو؟ اس لیے کہا گیا بچے کا نام عبد الرحمن ہو تو عبد الرحمن کہا کرو، رحمان نہیں کہنا کہ رحمان بڑا شرارتی ہے۔ بھائی رحمان تو اس کا نام ہے۔ اگر بیٹے کا نام عبد الرحیم رکھا ہے تو پورا نام لے کے کہا کرو، پھر یوں نہیں کہا کرو رحیم بڑی شرارتیں کرتا ہے۔ نسبت کہاں چلی جاتی؟ بات آئی تو آپ کو بتاتے چلتا ہوں، میرا چھوٹا علی جب پیدا ہوا تو میرے ابا جی نے مجھ سے پوچھا اس کا نام کیا رکھنا ہے، تو میں نے کہا جی علی رکھنا۔ کہنے لگے کہ اس کے آگے پیچھے بھی کچھ رکھو گے؟ بڑوں کی بات بھی بڑی ہوتی ہے۔ میں نے کہا میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگے بیٹا اس کے آگے پیچھے بھی کچھ رکھ لینا۔ میں نے کہا جی وہ کیوں؟ کہنے لگے جب یہ کبھی شرارت کرے گا تو ماں باپ کہیں گے علی بڑا شرارتی ہے، تو دیکھو بات کہاں جا نکلے گی۔ ہمیں تو پہلے لوگ نہیں جینے دیتے کہ سنی حضرت علی کو نہیں مانتے، اور ہمیں تو ویسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ قاری صاحب تو حضرت علی کو مانتا ہی نہیں۔ جبکہ میں کہتا ہوں جو حضرت علی کو نہ مانے وہ تو بے ایمان اور کافر ہے۔ پروپیگنڈے ہیں دنیا کے۔ ہاں اتنی ضرور کہتا ہوں کہ میں اس علی کو نہیں مانتا کہ جب آپ کا کتا لڑائی جیت جائے تو آپ اٹھا کے نعرہ لگاؤ نعرہ حیدری یا علی۔ میں وہ کتوں کے میدان میں آنے والے علی کو نہیں مانتا، میں اس علی کو مانتا ہوں جس نے خیبر کا در توڑا۔ کو میری بات پلے پئی ہے کہ نہیں؟ کہ اگلی بھی نکل گئی؟ ہم اس علی کو مانتے ہیں کہ جس کی آنکھوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک لگایا۔ اور پھر حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جب تک زندہ رہا میری آنکھوں میں درد کبھی نہیں ہوا۔ مدینے کی یک سردی پڑ رہی ہے، ایک آدمی حضرت علی کو ملنے آیا تو حضرت علی بنیان پہن کے باہر نکل آئے۔ سخت سردی ہے اور ہر بندہ دو دو کوٹ پہنے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گرم کوٹ پہنا ہوا ہے، حضرت علی بنیان پہنے میں باہر آ گئے۔ ملنے آنے والا شخص کہتا ہے آپ کو سردی نہیں لگتی؟ ہم نے دو دو گرم کوٹ پہنے ہوئے ہیں، آپ ننگے گھوم رہے ہیں۔ کہا مجھے اللہ کے پاک نبی نے دعا دی تھی ایک بار، اللہ میرے علی کو ایسا کر دے نہ اس پر گرمی کا اثر ہو نہ سردی کا اثر ہو۔ اللہ کی قسم ہے جس دن سے دعا ملی نہ کبھی گرمی لگی ہے نہ سردی لگی ہے، کہو سبحان اللہ۔ کہا کہ آگے پیچھے کو لفظ رکھ لو تاکہ کل کوئی یوں نہ کہے کہ علی بڑا شرارتی ہے۔ تار کہاں جا کے ٹوٹتی؟ والعصر، اور قسم ہے زمانے کی۔ کہا گیا کہ زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جب کوئی بندہ زمانے کو برا کہتا ہے تو یہ گویا اللہ کو برا کہہ رہا ہے۔ اب میں برا کس کو کہوں؟ تو کہا گیا اپنی شامت اعمال کو کہہ کہ یہ میرے اعمال کی مجھ پہ شامت گری ہے، زمانے کی سزا نہیں ہے۔ علماء میں ایک بڑی بحث ہے کہ اللہ نے زمانے کتنے بنائے۔
بعض کتابوں میں آتا اللہ نے 48,000 زبانیں بنا، بعض میں آتا 18,000 زبانیں۔ ہر لحظہ ایک زمانہ ہے۔ آپ کی 100 سال کی زندگی ہے تو فجر سے لے کر شام تک ہر سانس آپ کا اپنا ایک زمانہ ہے۔ سورہ رحمان میں، کبھی سورہ رحمان کو گھر پڑھا کرو اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا کرو۔ جب سورہ رحمان بندہ پڑھتا ہے تو پڑھنے والا بھی وجد میں آ جاتا ہے، سننے والا بھی وجد میں آ جاتا ہے۔ ایک بات کہہ کے میں آگے چلوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ رحمان اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسا وجد آیا کہ آپ شہر سے نکل کر ایک پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر سورہ رحمان پڑھنے لگ گئے کہ اکیلا جا کر پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحمان کو پڑھ رہے تھے تو جن قریب سے گزرے، تو جنوں کو بھی وجد آ گیا سورہ رحمان سن کے، کھڑے ہو گئے، مست بے ہوش ہو گئے، جانا بھی بھول گئے اور آنا بھی بھول گئے، کھڑے ہیں جن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کو ختم کیا، جب آپ خاموش ہوئے تو کافی دیر کے بعد جنوں کو ہوش آیا، تو جنوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا آپ اللہ کے نبی، یہ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا مجھ پر کلام اترتا ہے، میں وہ پڑھ رہا تھا۔ کہ نہیں یہ کیا پڑھ رہے تھے جو بھی آپ نے پڑھا؟ کہا ہے یہ بھی کلام لیکن اس کو سورہ رحمان کہتے ہیں۔ جنہوں نے کہا ہم بھی پڑھنا چاہتے، کہو سبحان اللہ۔ او گنگو زور سے کہہ دو، نہیں ابھی بھی خان بابا زور سے کہے، گلاں زور نال کرنا ہے، سبحان اللہ زور نال آ۔ آج میرا لودھی آیا ہوا ہے بڑا پرانا، ہمارا رفیق انگلینڈ سے، کہا نہیں پہلے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی کی زبان سے نکلا، سارے جن پڑھنے لگ گئے لا الہ، ہائے ہائے، جن ایمان لے آئے کہو سبحان اللہ۔ ایمان والو، جب تمہارا ایمان پکا اور پختہ ہو تو جن بھی تمہارے ایمان میں رشتہ دار بن گئے۔ حیران ہوتا ہوں جب کوئی کلمے والا ایمان والا جنوں سے ڈرتا ہے۔ ارے کیوں ڈرتا ہے؟ جس طرح کلمہ تو پڑھنے والا، اسی طرح وہ بھی کلمہ پڑھنے والے کہو سبحان اللہ۔ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ تم کہو نہ کہو، جن کہہ اٹھے آج کے بعد ہم شرک نہیں کریں گے، کہو اللہ ہمیں بھی شرک سے بچا لے، آمین زور سے۔ سورہ رحمان میں آتا ہے دوسرا رکوع، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آگے کیا ہے؟ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ، میں زمانے کی بات کر رہا ہوں، كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر دن اس کی شان الگ ہے۔ کل گرمی تو آج سردی، آج سردی تو کل گرمی۔
ایک ہی دن میں، بلکہ دن چھوڑو ایک گھنٹے میں، آدھا گھنٹہ سردی آدھا گھنٹہ گرمی، گھنٹہ چھوڑو بلکہ آدھے گھنٹے میں، کہیں 10 منٹ میں بارش ہے، کہیں 10 منٹ میں دھوپ نکلی ہے، یہ 10 منٹ کے فرق ڈالنے والا والعصر، یہ سارے تیرے زندگی کے زمانے ہیں۔ زمانے کو اگر بندہ سمجھے تو، کل میں غریب تھا، میرے تن پہ کپڑے نہیں تھے، آج میرے گھر میں اتنے کپڑے کہ میں اٹھا کے غریبوں کو دینے والا، یہ بھی زمانے کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک بار مسجد نبی میں بہت سارا مال غنیمت آیا، سونے کے ڈھیر لگ گئے، چاندی کے ڈھیر لگ گئے، ہزاروں اونٹ آ گئے، ہزاروں بکریاں آ گئیں، ہزاروں گھوڑے آ گئے۔ حضرت عمر نے دیکھا، دل میں خیال آیا، عمر یہ ساری تیری برکتیں ہیں، لیکن فوراً کہا، او مدینے والو سارے جمع ہو جاؤ، عمر آج تم سے خطاب کرنا چاہتا ہے، کوئی تقریر کرنا چاہتا ہے، وعظ کرنا چاہتا ہے۔ سارا مدینہ آیا، مسجد نبی میں آ کے بیٹھ گئے۔ آج امیر المومنین کیا وعظ کرنا چاہتے ہیں؟ حدیث میں آتا، حضرت عمر ممبر پہ آئے، ایک بات کہی اور ممبر سے اتر گئے، ایک آدھا منٹ بیٹھے ممبر پہ، کہا، عمر تو وہ ہے جس کی ماں کو کچا گوشت بھی کھانے کو نہیں ملتا تھا، کہہ کے ممبر سے اتر۔ تھوڑی دیر کے بعد بڑے بڑے صحابہ کرام کٹھے ہو کے گئے، کہا، امیر المومنین اعلان بھی ہوا آپ کا وعظ ہوگا۔ وعظ کیا ہی نہیں، آپ بیٹھے اور اترا، کہا یہ وعظ تھوڑا۔ اصل میں میرے نفس میں خیال آ گیا تھا یہ سارا کچھ میری وجہ سے، تو ممبر پہ بیٹھ کر اصل بات میں نے اپنے آپ کو سمجھانی تھی کہ عمر تو وہ ہے کہ جس کی ماں کچا گوشت اور سوکھا گوشت کھاتی تھی، یہ تیری وجہ سے تھوڑا ہے، یہ سب کچھ اس کی وجہ سے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ بھی زمانہ ہے۔ آپ اور میں اگر دیکھیں کل ہم کیا تھے آج کیا ہیں، پتہ نہیں کل کیا ہوں گے۔ ہمیشہ ڈرتے رہا کرو، زمانہ اللہ پاک بدلتے دیر نہیں لگاتے۔ چوتھے سپارے میں آتا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان میں تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ آج یہ امیر ہے تو تو غریب ہے، کل تو امیر ہوگا تو وہ غریب ہو جائے گا۔ یہ میں پیسہ 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 کرتا ہوں، یہ کسی کے پاس نہیں رہتا، آج میرے پاس ہے کل اس کے پاس ہوگا، پرسوں اس کے پاس ہوگا۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی شان الگ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ بھی اس کی نعمت ہے کہ وہ روز بندے کا رنگ بدلتا ہے، روز بندے کی حالت بدلتا ہے، روز بندے کی طبیعت کو بدل دیتا ہے۔ یہ طبیعتوں کو بدلنا بھی زمانوں کو بدلنا، والعصر، اور قسم ہے زمانے کی۔ یہ جس زمانے سے ہم چل رہے ہیں یہ زمانہ برا نہیں، یہ تو زمانہ میرے پاک نبی کا ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قیامت تک کا زمانہ میرے پاک نبی کا زمانہ۔ 1400 سال سے نہیں، پتہ نہیں کہاں تک جائے گا یہ۔ اور بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ قیامت کا دن بھی انہی کا زمانہ ہے تو اس میں بھی شک کوئی نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے خطبے میں عام طور پر خطیب ایک دوسرے خطبے میں ایک حدیث پڑھتے ہیں، سنتے رہتے ہوں گے، آپ کو تو یاد نہیں ہوتی۔ ہاں، مدینے میں ایک عورت تھی، بوڑھی تھی، ان پڑھ تھی بوڑھی اور ان پڑھ تھی۔ آپ تو سارے پڑھے لکھے ہو نا،
میں اگلے دن گیا، پاکستان تھا، تو پاسپورٹ آفس میں پاسپورٹ بنوانے کے لیے، تو وہ انٹرویو میں عورت بیٹھی تھی، تو اس سے مجھ سے پوچھتی ہے آپ کی تعلیم. اب میں 1 منٹ چپ ہوا، پھر کہتی ہے میں نے آپ سے تعلیم پوچھی. تو میں نے کہا میں قرآن کا حافظ ہوں، قاری ہوں، عالم دین ہوں. کہتی نہیں، میں نے تعلیم پوچھی. میں نے کہا میں قرآن کا حافظ ہوں، قاری ہوں، عالم ہوں. ناراض ہو گئی، کہتی میں نے آپ سے تعلیم پوچھی. میں نے کہا ایم اے اسلامیات ہوں، ایم اے عربک ہوں، فارسی میں ایم اے کیا ہوا ہے، عربی میں ایم اے کیا ہوا ہے. اب وہ لکھتی. اب میں سوچ میں پڑ گیا. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ قرآن پڑھا ہوا بندہ یا قاری بنا ہوا بندہ یا عالم بنا ہوا، یہ کوئی تعلیم نہیں. ہمارے ہاں تو یہ قرآن کا پڑھا ہوا عالم بندہ کہے میں عالم ہوں تو وہ کہتے نہیں تعلیم بتاؤ. اب ان کے ہاں تعلیم کیا ہے؟ مڈل ہے، میٹرک ہے، ایف اے بی ہے، ایم اے، یہ تعلیم ہے. قرآن پڑھا ہوا بندہ جو ہے وہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے. آپ تو سارے پڑھے لکھے ہو، چلو میں تو ان پڑھوں میں آ گیا اس لیے کہ میں نے کچھ قرآن پڑھا تو میں تو ان پڑھوں میں. آپ تو بولو پڑھے لکھے ہو. چٹی ان پڑھ ہے بوڑھی عورت. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے کہتی ہے دروازے پہ، یا رسول اللہ، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ایک قرآن کی سورت سناؤں؟ توجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سناؤ. اس نے پوری سورہ قاف سنا دی، زبانی. بوڑھی عورت ہے، ان پڑھ ہے. اور صدقے جاؤں ان پڑھ میں کیا کہوں، میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. دنیا میں جتنا صحابی پڑھا ہوا ہوتا ہے، کوئی پڑھا ہوا ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ صحابی نبی کی نظروں کو پڑھتا ہے. ارے تمہاری کتابوں میں اتنا علم نہیں ہوتا جتنا نبی کی نظروں میں علم ہوتا ہے. آگ لگا دو ان کتابوں کو جو نبی کی نظریں علم دیتی ہیں، جو نبی کی صحبت علم دیتی ہے. ان کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا تھی جو نبی کے ماتھے کو ہر وقت پڑھتے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اس نے پوری سورہ قاف سنا دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کہاں سے یاد کی؟ تو بوڑھی ہے اور کبھی درسگاہ میں نہیں آئی، پڑھانے بھی تجھے گھر میں کوئی نہیں آتا، کیسے یاد کر گئی؟ عرض کرتی ہے اللہ کے رسول، زور سے کہو، زور سے کہو، آپ اکثر جمعے کے خطبے میں سورہ قاف پڑھتے ہو، میں نے سن سن کے یاد کر لی. آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اکثر جمعے کے خطبے میں پورے سورہ قاف بھی پڑھ دیتے تھے. اور میں اگر سورہ قاف آپ کے سامنے کبھی کھول دوں تو یقیناً نہ میں بیان کر سکوں گا نہ آپ سن سکیں گے، سوائے رلانے کی ہر آیت تڑپا کے رکھ دیتی ہے بندے کو. یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. وہ نہیں بھرے گی، نہیں بھرے گی. اللہ سے کہا اور بندے بھیج، اور بھیج، اور بھیج. اخیر اللہ پاک اپنا پاؤں رکھیں گے جہنم پہ، پھر وہ بھرے گی. اور کہیں سورہ قاف میں آتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. اللہ موت کی سکرات سے بچا لے، آمین کہتے. جانتے ہو موت کی سکرات کیا ہوتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 7 سمندر بھی پلا دو تو یہ پی جائے گا، اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی. سارے جہان کے کھانے اس کے آگے رکھ دو، کھا جائے تو اس کی بھوک نہ مٹے، جو موت کی سکرات سخت ہوتی ہے.
اور سورہ قیامہ میں اللہ فرماتے ہیں وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، پنڈلی پہ پنڈلی اس طرح چڑھتے جس طرح سانپ بل کھاتا ہے جب جان نکلتی ہے بندے کی۔ آمین کہہ دو، اللہ بچا لے، اللہ ہمیں موت کی سکرات سے بچا لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت کی سکرات آئی تو میں ٹھنڈے پانی کا پیالہ رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی، ٹاکی پیالے میں ڈالتی تھی، پانی سے بھرتی تھی، حضور کے ماتھے پہ رکھتی تھی۔ اللہ کے نبی پر بھی موت کی سکرات آئی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے جمعے میں سورہ کہف پڑھتے تو وہ بوڑھی اماں سن سن کر خطبے کو یاد کرتے۔ آپ اور میں تو 30 سال بھی خطبے کو سنتے رہیں تو ہمیں یاد نہیں ہوتا۔ بلکہ نکاح کا خطبہ بھی، جتنے نکاح والے بھی بیٹھے ہو، بڑا ڈر ہوتا ہے اپنے گاؤں میں پاکستان میں، جب نکاح ہوتا ہے تو 2 دن پہلے مولوی صاحب سے 6 کلمے جا کے یاد کرتے کہ نکاح کے وقت بےعزتی نہ ہو۔ حالانکہ نکاح میں کلمے پڑھانے تو شرط نہیں، یاد کر کر کے بھی آتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس بیٹھتے ہیں تو کلمہ بھول جاتا ہے۔ شو نہ ماری کرو، تسی جتنے بیٹھے ہو کسی نے بھی نہیں سی آیا نکاح ویلے، بڑا اوکھا تسی پڑھیا سے۔ اسی تے پڑھیا ہی کوئی نہیں نکاح ویلے، ساڑھے تے بزرگاں پڑھایا انہاں آگو کلمہ کو دینے چاہے، قبول ہے جی قبول ہے، چلو جی دعا کرو نکاح ہو گیا۔ تسی تے 6 کلمے تے ایمان مجمل تے ایمان مفصل بھی یاد کر کر کے آدھے ہو، پھر بھی جب نکاح ہوتا ہے تو بھول جاتے ہو۔ فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ نے جب سے زمانے بنائے، زمانوں پہ نظر ڈالی تو اللہ پاک کو سب سے اچھا میرا زمانہ نظر آیا۔ کہو سبحان اللہ۔ نبیوں کے بعد اللہ نے جب بندوں پہ نظر ڈالی اچھے بندے کون، تو حضور فرماتے ہیں میرے زمانے کے بندے اللہ کو پسند آئے۔ فرمایا جب اللہ پاک نے دنیا کے شہروں پہ بازاروں پہ نظر ڈالی، اللہ کو بازار پسند نہیں، اللہ کو شہر پسند نہیں، لیکن صدقے جاؤں جب اللہ نے شہروں پہ نظر ڈالی تو اللہ کو مکہ پسند آیا، مدینہ پسند آیا۔ او بابا لندن امریکہ نہ دیکھ، آمین کہے، اللہ تجھے مکہ دیکھنے کی توفیق دے دے، اللہ تجھے مدینہ دیکھنے کی توفیق دے دے۔ اتنے عظمت والے پاک شہر کے جن کی قسمیں اللہ قرآن میں کہے اور کہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور کہیں کہ اللہ کہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ حضور فرماتے ہیں اللہ پاک نے جب خاندانوں پہ نظر ڈالی تو اللہ پاک کو سب سے زیادہ قریش کا خاندان پسند آیا۔ جب قریش کے خاندان پہ بھی نظر ڈالی تو اللہ پاک کو عبد مناف کا خاندان پسند آیا۔ جب عبد مناف کے ٹبر پہ نظر ڈالی تو اللہ کو عبد المطلب کا پسند آیا۔ جب اللہ نے عبد المطلب کے ٹبر پہ نظر ڈالی تو اللہ کو عبداللہ کا خاندان سب سے زیادہ اچھا نظر آیا۔ پھر اللہ نے مجھے اس خاندان میں پیدا کیا۔ فرمایا اللہ نے ساری دنیا کی زبانیں ٹٹولی، اللہ پاک کو سب سے زیادہ میری زبان پسند آئی۔ اور جب اللہ نے امتوں پہ نظر ڈالی اللہ کو 2 امتیں بڑی پسند آئیں، ایک امت کا نام بنی اسرائیل، ایک امت کا نام امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے اللہ کے پاک نبی نے فرمایا جب ان دونوں امتوں کے دلوں پہ اللہ نے نظر ڈالی
تو اللہ پاک کو سب سے زیادہ میری امت پسند آئی۔ خیر القرون کرنی، سب سے اچھا زمانہ میرا، سب سے اچھا زمانہ۔ ہم اور آپ اسی زمانے سے گزرے، یہ انہی کا زمانہ، اس لیے کہ جب تک ان کا نام ہے، ان کا سکہ ہے، ان کا کلمہ ہے، ان کا جھنڈا ہے۔ بھائی جب بے نظیر تھی مر گئی تو اس کا زمانہ ختم ہو گیا، جب ضیاء الحق صاحب تھے مر گئے تو ان کا زمانہ ختم ہو گیا، جب ایوب خان صاحب تھے جب ان کا زمانہ تھا، جب مر گئے تو زمانہ ختم ہو گیا، چودھری محمد علی تھے جب مر گئے تو زمانہ ختم ہو گیا، سکندر مرزا تھے جب زمانہ تھا ختم ہو گئے، مر گئے تو زمانہ ختم ہو گیا، لیاقت علی خان تھے جب مر گئے تو زمانہ ان کا ختم ہو گیا، بابا جناح تھے مر گئے تو ان کا زمانہ ختم ہو گیا۔ ملک ان کا ہے، کہو اللہ قیامت تک رکھے، زمانہ ختم ہو گیا۔ نبی مرتا ہی نہیں تو زمانہ کیسے ختم؟ نہیں سمجھ آئی میری گال؟ نبی مرتا ہی نہیں۔ ایک بندہ مجھ سے کہتا ہے جی قرآن میں لکھا ہے اِنَّکَ مَیِّتٌ، بے شک تو بھی میت ہیں، وَإِنَّهُمْ مَیِّتُونَ، یہ مکے والے بھی سارے میتیں ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ قرآن کی آیت اتری کب تھی؟ وہ حضور زندہ تھے تو اتری تھی نا، پہلے یہ بتا بھی یہ قرآن کی آیت اتری کب؟ حضور زندہ تھے، اب جب زندہ تھے تو اِنَّکَ مَیِّتٌ، پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا۔ میت کا معنی صرف مر جانا نہیں ہوتا، میت کا معنی صرف، زور سے بولو، کدے آؤ نیڑے قرآن دیتے تو انو سمجھ آئے نا۔ صبح اٹھ کے کیا دعا پڑھتے ہو؟ زور سے نہیں آتی، ہائے اللہ۔ اور راتی سون ویلے کے لیے دعا پڑھ دیو، اللہم ادوں نے سنائی ہے۔ سلیمان تجھے آتی ہے؟ نہیں آتی۔ چلو میں اور کسی نہیں پوچھتا۔ سوتے وقت کہتے ہو اللہم بسمک، مر رہے ہوتے ہو، اور صبح اٹھ کے دعا کرتے ہو احیانا، راتی مر گئے سو۔ سوتے وقت کی دعا میں بھی موت ہے، اٹھتے وقت کی دعا میں بھی لفظ موت ہے۔ مر گئے سو یا مرن والے ہو، موت کا معنی ہی ہمیں نہیں پتہ۔ اب یہ قرآن کی آیت جب حضور پر اتری اِنَّکَ مَیِّتٌ، بے شک تو مردہ ہے، اس وقت حضور زندہ تھے یا مردہ تھے؟ قرآن کہتا ہے بے شک تو مردہ ہے، اور حضور تھے زندہ۔ حاجی صاحب سمجھ آ رہی میری بات؟ حضور تھے زندہ، اور قرآن کی آیت ہے اِنَّکَ مَیِّتٌ، بے شک تو مردہ، تھے حضور زندہ۔ قرآن کی آیت ہے بے شک تو مردہ، لیکن تھے حضور زندہ۔ اب ہم راہ نکالیں گے کہ یہاں مردے کا معنی کچھ اور ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں چلے گئے تو پھر تو قرآن اترا ہی نہیں۔ ایک بوڑھی عورت آئی، دوسری بوڑھی ہے، ہائے کیا ایمان تھے اس وقت کی بوڑھی عورتوں کے،
حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر جلیل القدر صحابہ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں اور وہ زاروں قطار بڑھیا رو رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں اماں کیوں رو رہی ہو؟ دل میں سوچا شاید حضور کی دنیا سے جانے کا اس کو دکھ ہے، رو رہی ہے، یا کوئی اور بات ہے. تو بڑھیا کہتی ہے ہائے وہی آنا بند ہو گئی. ارے میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ اب قرآن آنا بند ہو گیا. پہلے روز قرآن، صبح کو تازہ مسئلہ آ جاتا تھا، شام کو تازہ مسئلہ آ جاتا تھا. تازہ چیز سننے میں، تازہ چیز کھانے میں، تازہ چیز لینے میں جو مزہ ہوتا ہے وہ پرانی چیز میں تو نہیں ہوتا. ہائے اب تازہ قرآن کیسے آئے گا؟ حالانکہ قرآن اترا ہے، حضور زندہ تھے، لیکن مانا یہ انک میتن، بے شک تو مردہ ہے، مانا فٹ نہیں ہوتا. اس لیے کہ آپ زندہ تھے. معلوم ہوتا ہے ہمیں کچھ اور مانا کرنا پڑے. اب مانا کرتے ہیں تو مر جاسے، تو وہ بھی عربی لغت کے لحاظ سے غلط ہے. کہ میت کا معنی تو مرا ہوا ہے، مر جاسے اس کے لیے تو سیگا اور بولنا پڑے گا. زمین آسمان کا فرق ہے. ایک بندہ مر گیا، ایک ہے جی مر جاسے، ایک ہے میں طلاق دے رہا ہوں، ایک ہے میں طلاق دے ساں. اگر کسی نے کہا میں طلاق دے ساں تو ہو جا سی. کیوں بھائی؟ ہو سی تجا جب وہ یوں کہے کہ میں نے طلاق دی. دے ساں وہ ایک شرط ہے، اگر تو نے یہ کام کیا تو دے ساں. اب وہ بیچاری وہ کام کرے گی تو طلاق ہوگی. عربی گرامر جو ہے کاش ہمیں چونکہ سمجھ نہیں، اور ان ملاؤں کو بھی سمجھ نہیں ہے. بیچارے لکیر کے فقیر ہیں ملا ہمارے. ہر داڑھی والے کو آپ عالم نہیں سمجھا کرو، ہر دستار پگڑی والے کو عالم نہیں سمجھا کرو. اللہم باسمک اموت و احیا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی. تو کیا یہ سونا آپ کا مرنا تھا؟ آپ مر گئے تھے؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ مر گئے تھے آپ. یہ سو جانا موت کے مشابہ ہے، مرنا نہیں ہوتا، موت کے مشابہ ہوتا ہے. یہ موت کی ایک بہن ہے جس کو چھوٹی بہن کہہ لو، بڑی بہن بھی نہیں کہنا آتا، چھوٹی بہن ہے. موت بڑی بلا ہے. اور صدقے جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں موت کا معنی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. نیند کا بھی سمجھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا تم سوتے ہو، تمہاری آنکھیں بند ہوتی ہیں، تمہارے کان بند ہوتے ہیں. کہ کان کھلے ہوتے ہیں؟ کسی دے کھلے ہوتے ہیں. کوئی تو ایسا سوتے ہیں کہ ڈھول بھی بجاؤ تو کان نہیں کھلتے. آنکھیں بند ہوتی ہیں. صدقے جاؤں میرے پاک نبی نے فرمایا نبی سوتا ہے اس کی آنکھیں بھی جاگتی ہیں. کہو سبحان اللہ. میں تمہارا عقیدہ بنا رہا ہوں، اس کی آنکھیں بھی جاگتی ہیں. تمہاری آنکھیں بند ہوتی ہیں، کچھ نہیں دیکھتے ہو، نبی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو اللہ نبی کو سب کچھ دکھا دیتا ہے. معلوم ہوتا ہے تمہاری موت نبی کی موت، تمہاری نیند نبی کی نیند. یہ زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، یہ اور چیز ہے کوئی. بات میری کہیں اور چلی گئی. والعصر، قسم ہے زمانے کی. حضور نے فرمایا سب سے اچھا میرا زمانہ. یہ زمانہ حضور کا ہے. کہو بے شک.
اب موسیٰ علیہ السلام کے نام کا کوئی نوٹ لے کے آ جائے تو موسیٰ علیہ السلام کے نام کا نوٹ نہیں چلے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے نام کا کوئی نوٹ لے کے آ جائے تو نہیں چلے گا۔ میں کہوں گا مجھے اس نوٹ پر حضور کے دستخط دکھا، حضور کے دستخط ہیں تو بات چلے گی ورنہ نہیں چلے گی۔ میں تو مسئلہ بھی وہ مانتا ہوں جس مسئلے پہ حضور کی مہر ہوتی ہے، جس مسئلے پہ حضور کی مہر نہیں وہ مسئلہ بھی ماننے کے قابل نہیں ہوں۔ حضور کی مہر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے خاتم۔ کیا؟ خاتم۔ اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کتنے نام ایسے ہیں جو میرے اللہ نے رکھے ہیں۔ فرمایا میں محمد بھی ہوں، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، میں احمد بھی ہوں، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، میں حامد بھی ہوں، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، میں عاقب بھی ہوں، کہو میں حاشر بھی ہوں، انما انا قاسم، میں قاسم بھی ہوں، انا ماہی، میں ماہی بھی ہوں۔ تسی اپنے ٹپیاں وچ ماہیاں وچ دوڑیں وچ کسی نو ماہی آکھو، حضور فرماندے نے میں ماہی بھی ہوں، لیکن تمہارا ماہی ہے اکھ والا ہے، حضور جڑے ماہی ہیں او ہا حلوے والا ہے۔ ماہی میں مٹانے والا ہوں، جب میری شریعت آ گئی میں نے موسیٰ کی شریعت کو مٹا دیا، جب میری شریعت آ گئی میں نے عیسیٰ کی شریعت کو مٹا دیا، جب میرا قرآن آ گیا تورات کو میں نے مٹا دیا، جب میرا قرآن آ گیا انجیل کو میں نے مٹا دیا، جب میرا قرآن آ گیا زبور کو میں نے مٹا دیا۔ اب پڑھو گے تو قرآن پڑھو گے، تورات پڑھنے کی ضرورت نہیں، انجیل پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر کو پڑھتا ہے سمجھنے کے لیے تو یاد رکھو، عمل کے لیے نہیں، عمل کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا اب موسیٰ بھی آ جائے، اللہ کی قسم اس کی نجات بھی اس میں ہوگی کہ میرے طریقے پہ چلے۔ اگر موسیٰ نے اپنا طریقہ چلایا میرے طریقے کے ہوتے ہوئے تو موسیٰ کی شریعت نہیں چلے گی۔ انا ماہی، میں مٹانے والا بھی ہوں، فرمایا انا خاتم، میں ختم کرنے والا بھی ہوں۔ اور کہیں علماء نے فرمایا خاتم کا معنی ختم ہے، مہر ہے۔ یہ جتنے نبی گزرے سب کی نبوت کے شناختی کارڈ پر میری مہر ہے، اگر کسی کی نبوت کے شناختی کارڈ پر میری مہر نہیں وہ اللہ کا نبی نہیں۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا آدم علیہ السلام آئیں گے، اللہ پوچھیں گے کون، جانتے ہوئے بھی وہ کہے گا میں آدم، نبوت کا شناختی کارڈ دکھا۔ اللہ پاک شناختی کارڈ دیکھیں گے، او میرا جبریل حاضر رب جلیل، یہ میرے آدم کی نبوت کا کارڈ ہے، ادھے تلے ویک میرے محمد دی مہر ہے کہ نہیں؟ اگر میرے محمد مصطفیٰ دی مہر ہے اے میرا آدم نبی ہے، اگر مہر کوئی نہیں پھر آدم میرا نبی نہیں۔ اے کون؟ اللہ جی موسیٰ ہے، اے عیسیٰ ہے، اے ابراہیم ہے، اے اسماعیل ہے، اے میرا جبریلہ، اینا دی نبوت دے شناختی کارڈ ویک، اگر تلے میرے محمد مصطفیٰ دی مہران لگیاں نے تیرے شناختی کارڈ پہ، جب تیرے ضلع کے ڈائریکٹر کے دستخط نہ ہوں وہ شناختی کارڈ جعلی شمار ہوتا ہے، تیرے پاسپورٹ پر جب تک افیسر کے دستخط نہ ہوں وہ جعلی شمار ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
मुसद्दिक़ुल लिमा माकुम, मुसद्दिक़ुल लिमा माकुम। ओ मेरे नबियो, जब तक तुम्हारी नबूवत की तस्दीक मेरा मोहम्मद मुस्तफ़ा नहीं करेगा, उस वक़्त तक तुम्हारी नबूवत का सिक्का नहीं चल सकता। ये अल्लाह कुरान में कहता। लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, मैं तुम्हें किताब भी दे दूं, हिकमत भी दे दूं, नबूवत भी दे। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा रसूल आएगा, मुसद्दिक़ुल लिमा माकुम, वो हर चीज की तस्दीक करेगा, हर चीज की तस्दीक करेगा। और कुरान कहता है, कुरान भी तस्दीक करने वाला। जब तक इंजील पर कुरान की मोहर नहीं, इंजील अल्लाह की किताब नहीं, जब तक तौरात पर कुरान की मोहर नहीं, तौरात अल्लाह की किताब नहीं, ज़बूर की तस्दीक कुरान न करे, ज़बूर अल्लाह की किताब नहीं, किताबों की तस्दीक तुम्हारा कुरान करे, नबियों की तस्दीक तुम्हारा नबी। और तुम कौन हो? हांगकांग वालों, अपनी शान भी सुन लो। कयामत वाले दिन उम्मतें आएंगी, नबी नबियों का गवाह, कुरान किताबों का गवाह, पुरानी उम्मतें आएंगी। अल्लाह पूछेगा नेक अमल किए? अल्लाह किए। अल्लाह कहेगा कोई गवाह लाओ। पुरानी उम्मतें तुम्हें पकड़ के खड़ा कर देंगी, अल्लाह ये गवाह है। अल्लाह हमसे पूछेंगे तुम गवाही देते हो? अल्लाह हम देते हैं। फिर अल्लाह पूछेगा कैसे देते हो? तुम तो बाद में आए, हजारों लाखों साल ये पहले गुजर गए, तुमने इन्हें देखा नहीं, इनकी नमाजों को नहीं देखा, इनके रोज़ों को नहीं देखा, इनके बाप दादे को नहीं देखा। गवाह वो होता है जो आंखों से देखता हो, तुमने देखे नहीं, गवाह कैसे हो? आप और मैं कहेंगे अल्लाह आंखों से देखने वाला गवाह, हो सकता है गलत देख ले, लेकिन मैंने तेरे कुरान में पढ़ा था, तेरे कुरान में पढ़ा था मूसा की उम्मत ने क्या किया, तेरे कुरान में पढ़ा था दाऊद की उम्मत ने क्या किया, तेरे कुरान में पढ़ा था सुलेमान की उम्मत ने क्या किया, तेरे कुरान में पढ़ा था ईसा की उम्मत ने क्या किया। अल्लाह हो सकता है आंखों से देखने वाले को मुगालता लग जाए, लेकिन कुरान पढ़ने वाले को, समझने वाले को कभी धोखा नहीं लग सकता। मैं कुरान में पढ़ के आया, इसलिए अल्लाह कुरान में पुरानी उम्मतों के किस्से बयान करता है, पुरानी कौमों की कहानियां बयान करता है, ताकि तुम पढ़ पढ़ कर कयामत के दिन गवाह बनने के लिए तैयार हो जाओ। पढ़े करो। वैला आदिन अखाहुम हुदा वैला समूदा अखाहुम सालिहा वैला मदियना अखाहुम शुआइबा कज़्ज़बत कौम नूहिल मुरसलीन कज़्ज़बत आदुल मुरसलीन कज़्ज़बत कौम लूतिल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम सालिहुन ला तत्तक़ून। पुरानी कौमों के किस्से पढ़ो, समझ आए, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह पाक तुम्हें गवाह बना के खड़ा कर। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की तौफीक दे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन।